اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور آج جو آپ کے سوالات ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز، آڈیو اور جو دیگر آپ کے سوالات ہر طرح سے ہم تک پہنچے ہیں خطوط کے ذریعے، ہم ان کو شامل حال کر رہے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے سوال کیا آج۔ السلام علیکم، میرا نام سلطان حیدر زیدی ہے، میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، ابن ملجم نے شہادت شہید کیا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے ابن ملجم کو معاف کر دیا تھا، تو معافی کے بعد جو ہے اب ہم اس کو لعنت بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ہمارے بھائی کو غلط فہمی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس ملعون کو عبد الرحمن ابن ملجم کو معاف کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ شاید آپ نے جیسا کہا کہ ہمارے برادر کو کہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور کوئی ایسی بات برادر نے سنی ہے، ورنہ معاف کر دینے کے بعد اگر معاف کیا تو پھر سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے قصاص لیا اور پھر ابن ملجم کو قتل کیا۔ تو اگر معاف کیا تھا تو پھر یہ قصاص لینے کے کیا معنی ہیں اور پھر قتل کرنے کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ سرکار امیر المومنین نے معاف نہیں فرمایا۔ البتہ یہ جملہ ضرور تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے وصیت کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ اے بیٹا حسن، اگر میں باحیات رہا تو پھر ابن ملجم کے سلسلے میں جو میں انجام دینا چاہوں گا وہ میرے ذمے، لیکن اگر میری شہادت واقع ہو گئی تو پھر تمہیں ابن ملجم سے اتنا ہی قصاص لینا ہے کہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ ایک ضربت ماری ہے تو تمہیں بھی ایک ہی ضربت کے ذریعے سے قصاص لینا ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار امیر المومنین نے ابن ملجم کو معاف نہیں فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم واسپورہ بڑگام کشمیر سے ہیں، غلام حسین ڈار۔ السلام علیکم جاوید صاحب، مولانا جاوید صاحب، ہم خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے۔ ہمارا سوال ہے، ایک باپ کو 3 لڑکیاں ہیں، ان میں سے سب سے کم عمر والی لڑکی جس کی عمر 21 سال ہے، اس نے اپنی شادی اپنے مرضی سے طے کی۔ اب مسئلہ ہے، لڑکے کے باپ نکاح نامے کو دستخط نہیں دیتا ہے۔ بہت معاملے نے اس کو دستخط دینے کے لیے گئے لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ اب آپ جناب ہمیں مشورہ دیجئے، ہم یہ شادی کیسے کریں گے جبکہ باپ نکاح نامے کو دستخط نہیں کرتا ہے؟ دونوں کا تعلق شیعہ اثنا عشری سے ہے۔ باقی والسلام۔ بیٹی، تیسری بیٹی جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور باپ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، ولی کی جو اجازت مطلوب ہوتی ہے یا راضی نہیں ہے کسی طرح سے، تو اس لڑکی کا نکاح کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی جو توضیح المسائل جدید آیت اللہ العظمہ اویسی ثانی کی آئی ہے، اس میں 2396 مسئلہ نمبر، اس مسئلے میں واضح طور پہ آغا نے یہ بات کہی ہے کہ 4 موقعوں پر والد کی اجازت ضروری نہیں ہے، کہ جن میں سے پہلا موقع وہ ہے کہ جس میں لڑکی خود پہلی شادی نہیں، اس کی سیکنڈ میرج ہو رہی ہے۔ دوسرا موقع انہوں نے بیان فرمایا کہ جس میں باپ راضی نہیں ہے اور شادی میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ تیسرا وہ موقع کہ جس موقع کے اوپر باپ کی اہلیت ختم ہو گئی ہو، دیوانگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ چوتھا موقع وہ ہے کہ جس موقع کے اوپر باپ موجود تو ہے لیکن اس سے اجازت لینا ممکن نہیں رہ گیا، کسی زندان میں ہے، پردیس میں ہے، ایسی دوری پر ہے کہ جس سے اجازت لینا ممکن نہیں ہے۔ ان 4 صورتوں میں اگر یہ 4 صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جا رہی ہے تو پھر باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کا عقد ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جاوید بھائی السلام علیکم، میں سید فراقت علی کاظمی ضلع شاملی
اسباب بنات यूपी से बोल रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक सवाल किया था, उसका मुझे उस जवाब से मैं मुतमईन नहीं हुआ, और मुझे ये दोबारा बताइएगा कि नमाज पढ़ते हुए टखनों का खुला रहना क्या ये हुजूर सुन्नत है, लिहाजा इसे जरा तफसील से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। کہ کیا ایسی کوئی روایت ہمارے یہاں موجود ہے کہ نماز کی حالت میں ٹخنوں کا کھلا رہنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی کوئی روایت ہمارے وہاں نہیں پائی جاتی کہ جس میں حضور اکرم کے بدن اطہر کا نچلا حصہ جو جیسا برادر نے کہا کہ ٹخنا کھلا رہا ہو، ایسی کوئی روایت ہمارے وہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ میں بہت پریشان ہے، بیمار ہے، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، اس سے مجھے یہ بتانا مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا ہے یہ؟ بہت دن ہو گیا، مہربانی کیا سے بولنا۔ ہماری بہن بہت پریشان ہے، کہہ رہی ہے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں مجھ سے کہ بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ کوئی دعا چاہتی ہیں۔ پہلی بات تو میں اپنی بہن کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آنے والی بیماری کسی گناہ کی سزا کے طور پر ہو، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی پروردگار اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں انسانوں کے اپنے بدن سے متعلق غلط طریقہ کار کی بنا پر بھی انسان پر طاری ہوتی ہیں، عائد ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ فکر کہ مجھے سزا مل رہی ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اگر واقعاً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی گناہ کی بنا پر یہ بیماری آئی ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دوبارہ واپس جائیں اور اپنی اس گناہ سے معافی مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی طرف سے سزا ہے تو پھر بیماری خود بخود دور ہو جائے گی استغفار کی بنا پر۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے۔ السلام علیکم، میں محمد احسن رضا بجلی آگرہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ کی اذان جو ہے وہ مانی جائے گی؟ نماز سے پہلے اگر مجھے مسجد میں اذان دیتا ہے، بالغ کے موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی شخص بالغ ہو وہاں موجود ہو، اس کے باوجود تو کوئی نابالغ بچہ اذان مانی جائے گی؟ شکریہ۔ مسجد میں اگر بالغ افراد موجود ہوں، ان کی موجودگی میں نابالغ اگر اذان دے تو کیسا ہے؟ آیت اللہ العظمہ اغیث ثانی کی ایک کتاب ہے منہاج الصالحین، اس میں جہاں پر اذان اور اقامت کی بحث ہے وہاں پر ایک جملہ لکھا ہے آغا نے کہ الاظہر الاجتزاء باذان الممیز ولکن فی الاجتزاء بالاقامہ اشکال، کہ اگر ممیز بچہ اذان دے رہا ہے تو اس کے لیے کفایت کرے گا بقیہ لوگوں سے، لیکن اگر اقامت ہے تو اقامت کے لیے نابالغ بچہ، ممیز بچہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ بڑی عمر والے کو اقامت کہنی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا آگے بڑھتے ہیں۔ جی، ہم جموں کشمیر سے بول رہے ہیں۔ مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے، ان کا جواب مجھے اس میں بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی شراب پی رہا ہو، وہ چھوڑ نہ سکتا ہو، اس کے لیے کوئی دعا یا کوئی ایسی کوئی بات ہے جس سے وہ ان کا نشہ چھوٹ جائے؟ کوئی آدمی خدا نخواستہ اعوذ باللہ شراب پی رہا ہو اور چھوڑنا چاہتا ہو، تو پہلے تو آپ جواب انشاءاللہ دیں گے، پہلے تو ریہاب سینٹرز پورے ملک میں بہت جگہ جگہ پر ہیں، اور وہاں جا کے ان کو اپنے اس مرض کا، یقینی طور پہ یہ مرض ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ توجہ دینی چاہیے کہ انسان کا ول پاور کمزور ہو جاتا ہے۔ شراب یا اس قسم کی جتنی بھی لتیں جو عادتیں شمار ہوتی ہیں، ان سے متعلق انسان کا جو قوت ارادی ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا انہیں مضبوط کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ کار روایات میں وارد ہوا ہے وہ کلمہ کہ جس کو حیقلہ کہتے ہیں، جس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بنا پر انسان کا قوت ارادی مضبوط ہوتا ہے، اور خود بخود انسان اپنی ان عادتوں، اپنی ان لتوں کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چھترپور ایم پی سے شبانہ قریشی بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا 16 سید کے روزے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ میں یہ استغفر اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ 16 سیدوں کے روزے سے متعلق کوئی روایت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ اگر میری بہن نے کہیں یہ روایت، یہ کوئی جملہ کوئی اہل بیت اطہار کی طرف سے بیان آپ تک پہنچا ہے تو آپ زحمت فرمائیں
विन स्टूडियो इसको भेज दीजिए ताकि यहाँ के उलमा भी कम से कम अपने इल्म में इजाफा करते हुए इस रोज़े से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ करें और फिर उसके बाद कुछ उसके बारे में हतमी जुमला कहा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आवा। इसी के साथ में देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मैं महाराष्ट्र से अचलपुर से तस्मीम फातिमा बोल रही हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सुना है कि ईद के जो भी लोग नए कपड़े पहनना और वो पहनते हैं जो नए कपड़े जो भी लोग पहनते हैं तो उसके हिसाब किताब नहीं होता ईद से या जुमे पे रमजान शरीफ के पूरे में, तो क्या नाम है एक ही बताइए कि ये बात सही है। और दूसरी बात ये कि अगर जैसे वैसे तो सब लोग पहनते ही ईद से नए कपड़े, बहुत से लोग पहनते हैं, बहुत से लोग नहीं पहन पाते, तो उसका पहनना जरूरी है कि सबको नए कपड़े पहनने ही होना। अगर अपन दूसरे लोगों को सीने में देखें वो नहीं पहनती और दूसरों को दे देती है, दिला देती कपड़े, तो कुछ और नहीं पहन लेती है, तो कोई बात है क्या वो ये नहीं पहनना चाहिए। और एक सवाल ये है कि जैसे अपने माँ बाप वालिदैन की जो मग़फ़िरत की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें अगर अपने मामू मुमानी या फूफा फूफी और इनका नाम ले लिया अपन तो उनके लिए अलग से नमाज पढ़ेंगे अपन मग़फ़िरत की या उसमें दे सकते हैं। और एक तीसरी बात यह है कि मैंने कई बार किया, अगर मौलाना साहब से ये बता दीजिए कि क्या नाम है अपनी कोई भी परेशानियाँ जैसे आजकल बच्चों की हैं, बच्चियों की हैं, तो उसकी क्या अपन उनकी दुआ या मैंने सुना था अपनी दुआए हाजत पढ़ना या अपने ज़ियारत आशूरा पढ़ना। तो ज़ियारत आशूरा जो है उसमें तहसीब जो पूरी 2 तरह से दी हुई है, तो उसमें से कौन सी वाली पढ़ना है, वो जिसमें सजदा में दुआ पढ़ना है वो वाली पढ़ना है या कौन सी पढ़ना है, मेहरबानी करके बताइए, शुक्रिया। पहला तो सवाल उनका ईद के सिलसिले में कि नए कपड़े पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, फिर वालिदैन की अगर इंतकाल हो गया तो उनकी मग़फ़िरत की जो नमाज हदिया बकिया मरहूमीन को शामिल उसमें बकिया मरहूमीन को शामिल किया जा सकता है नहीं। तीसरा सवाल भी गालबन इसी तरह का कुछ था, ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत वारसा। ये मल्टीपल क्वेश्चन हमारी बहन के। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जैसा हमारी बहन ने ये बात कही कि ईद के दिन पहने जाने वाले कपड़ों में बरकत होती है और उनका हिसाब नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे वहाँ तारीख़ में ये बात मिलती है कि यकीनन हमारे जो 2 अजीम इमाम यानी इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, इन 2 इमामों ने ईद के दिन नए लिबास पहने और यकीनन ईद के दिन इन 2 इमामों की पैरवी करते हुए पहने जाने वाले नए लिबास को परवरदिगार पसंद करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मासूमीन की सीरत पे अमल करना यकीनन हम सब के लिए बाइसे बरकत और बाइसे रहमत है। अगर इस ज़ाविये से है तो ईद के दिन यकीनन ये कपड़े हमारे लिए रहमत भी हैं, बरकत भी हैं। और इसीलिए हम ताकीद करते हैं अपने उन भाइयों के लिए कि जो ईद के दिन नए कपड़े पहनने की मुखालिफत करते हैं कि ये मुखालिफत मेरी या किसी और फ़र्द की नहीं है, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत की मुखालिफत है। इसलिए कि इन 2 इमामों ने ईद के दिन नया लिबास पहना है, ख्वाहिश की है, रात में ये बात कही कि हमारे लिए वो कपड़े कहाँ हैं कि जो नए लिबास के तौर पे कल हमें पहनने हैं। तो ये शख्सी मसला नहीं है, इमाम का मसला है। तो अगर इस नीयत के साथ नए कपड़े पहने जाएंगे तो यकीनन उसमें बरकत है और परवरदिगार की पसंदीदगी है। जहाँ तक ये बात है कि वालिदैन की नमाज मग़फ़िरत में बकिया ख़ानदान के मरहूमीन को शामिल किया जाए तो वालिदैन हैं, बकिया मरहूमीन उसमें शामिल नहीं होते। बकिया मरहूमीन के लिए एक मुस्तकिल नमाज मग़फ़िरत के उन्वान से मौजूद है, इस नमाज को पढ़ा जाए, परवरदिगार आलम यकीनन मग़फ़िरत जो वालिदैन की है उसकी नमाज की बिना पे वालिदैन की बख्शिश करेगा और बकिया मरहूमीन के लिए दूसरी पढ़ी जाने वाली नमाज की बिना पर उनके लिए बख्शिश के वसाइल फराहम होंगे। तीसरा सवाल, जहाँ तक ज़ियारत आशूरा की बात है, ज़ियारत आशूरा एक मुकम्मल अमल है कि जिसमें 100 दफ़ा लान भी है, 100 दफ़ा सलाम भी है और सजदे की दुआ भी है। अगर मुकम्मल अमल किया जाएगा तो मुकम्मल असरात भी मुतरत्तिब होंगे। लिहाजा अगर किसी ख़ास मकसद के तहत ज़ियारत आशूरा पढ़ी जा रही है तो फिर इन सारी शिकों के साथ, सारे अमाल के साथ ज़ियारत आशूरा को अंजाम दिया जाए ताकि उसके बेहतर असरात मुतरत्तिब हों। बहुत बहुत शुक्रिया।
آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا السلام علیکم. جاوید بھائی السلام علیکم. میں ممبئی کے باندرا علاقے سے مشتاق علی لادھی والا بات کر رہا ہوں. آج میری بات میں میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل جائے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کو اپنی خود کی نگاہ میں کوئی شخص ضرورت سے زیادہ لمبا ہے، ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہے، ضرورت سے زیادہ موٹا ہے یا ضرورت سے زیادہ کالا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب بات ان لوگوں کی نگاہ میں ہنسی کا سبب بنتی ہے. وہ طرح طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے یہ لوگ ایسے لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں. جیسے کہ ایک شخص کا قد چھوٹا کم ہونے کی وجہ سے اس شخص کو ٹوکا پنا کہہ کے بلاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن میں یا کسی کتاب میں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی اونچائی اتنی ہی ہونی چاہیے، نہ ان سے کم نہ ان سے زیادہ؟ یا انسان کا رنگ نہ ان سے زیادہ کالا ہونا چاہیے نہ ان سے کم؟ یا انسان نہ ان سے زیادہ موٹا ہو یا نہ ان سے پتلا وغیرہ وغیرہ؟ یہ لوگ شاید سمجھتے نہیں ہے، یہ لوگ اس شخص کی مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت کی مذاق اڑا رہے ہیں. کیا یہ لوگ معاذ اللہ یہ تو نہیں سمجھتے کہ اللہ کی خلقت میں کوئی کسر رہ گئی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب انسان کو خلق کیا پھر خود فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی اچھی مخلوق خلق کی ہے اور اسے اشرف المخلوق کا نام دیا. میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ رات کو سونے سے پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا وہ خود یوسف نبی کی اولاد سے ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت میں معاذ اللہ نقص دکھ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے اپنے آپ میں اپنے نقص تلاش کرے کہ کیا میں نے آج صبح کی نماز قضا تو نہیں کی ہے، آج میں نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، تہمت لگائی، جھوٹ بولا، نامحرم پر بری نظر ڈالی، بزنس میں جھوٹ بول کر مال بیچا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مولانا جب ایسی بات میرے سامنے ہوتی ہے تو دل بہت دکھتا ہے. اگرچہ میری بات آپ کو لگتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو مولانا پلیز آپ دل سے کچھ ایسی طرح سے بیان کریں کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرنے سے باز آئے. جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھو. تو جہاں تک میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اچھے اچھے نام سے بلایا کرو. شکریہ، خدا حافظ. یہ اللہ کی خلقت کی برائی کرنا، نام رکھنا، طنز کرنا، مذاق اڑانا کہ کوئی قد جس کا کم ہے یا لمبا ہے، موٹا ہے، دبلا ہے، کالا ہے، گورا ہے، تو اس کے سلسلے میں قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ سورہ حجرات کی 11ویں آیت شریفہ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم سبحان اللہ، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. سبحان اللہ. کہ اے ایمان لانے والوں، تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مرد مردوں کا مذاق اڑائے اور عورتوں میں کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. شاید یہ مرد جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ جو مذاق اڑا رہا ہے اس سے بہتر ہو، اسی طرح سے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس عورت سے بہتر ہو کہ جو مذاق اڑا رہی ہے. قرآن مجید نے، میں رک کر یہاں پر ایک بات کہوں کہ قرآن مجید نے یہاں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ مذاق اڑانے والے کی نیت کیا ہوتی ہے. یعنی اس کے معنی ہے کہ قرآن واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ جب مذاق اڑایا جا رہا ہو تو نیت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. قرآن اسی کی نفی کر رہا ہے کہ تم خود کو بہتر سمجھ رہے ہو، شاید ممکن ہے کہ سامنے والا تم سے بہتر ہو. لہٰذا کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں اس سے بہتر، میں اس سے بلند و بالا، میرا رتبہ اس سے زیادہ. مثلا ایک چھوٹے قد والے کا ہم نے مذاق اڑایا، میں نے اپنے کو لمبے قد والا محسوس کیا. کیا ہم صرف اس بنا پر فخر کر سکتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے قد بلند قرار دیا ہے؟ یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک اہمیت ہے وہ لمبے اور چھوٹے ہونے کی اہمیت نہیں ہے، وہ اہمیت ہے تقوی کی. جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. پھر آگے اسی آیت شریفہ میں قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو لقب، وہ بھی برا لقب نہ دو. یہ جو ہمارے وہاں ایک معاشرے میں سسٹم ہو گیا کہ آنکھ خراب ہے تو ایک نام دے دیا گیا، قد چھوٹا ہے، کوتا ہے تو اس کا ایک نام، یہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے. میں جس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں وہ اس آیت شریفہ کا آخری فقرہ
آخری حصہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یعنی اس قسم کا کام کرنے والوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ اللہ ہم الظالمون قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ انسان جب غیبت کرتا ہے تو ذمہ داری ہے کہ جا کر اس سے معذرت طلب کرے کہ جس کی برائی کی ہے، لیکن جس موقع پر برے لقب سے یاد کیا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ سے توبہ کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے سامنے والے کو برا کہا ہے، لیکن یہ در واقع اس کی برائی نہیں ہے، یہ اس خالق کی برائی ہے کہ جس نے اسے اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے مخلوق کی برائی کو جب بیان کر رہے ہو تو تم میری برائی کرنے کے مرتکب ہو رہے ہو، لہٰذا تم میری بارگاہ میں بھی توبہ کرو، مجھ سے معذرت طلب کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو برے لقب سے یاد کیا، اس کا مذاق اڑایا، تو یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ مخلوق اللہ کی ہے، لہٰذا یہ نسبت جو مخلوق کی طرف دی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف نسبت میں شمار کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان تمام افراد کو توبہ کرنی چاہیے اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ خدارا ہم کو اور ہمارے معاشرے کو اس مصیبت سے اور اس وبال سے نجات عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں سمبل سسٹر بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے خاتمہ ہے اور 3-4 مہینے سے وہ کام کر رہی ہے، دوپہر کا کھانا کھاتی ہے اور رات کو اپنے گھر ہر دن سونے چلی جاتی ہے، تو کیا اس کا فطرہ میرے اوپر واجب ہوا؟ اس سوال کا مجھے جواب چاہیے۔ خدا حافظ۔ خادمہ دن کا کھانا ان کے یہاں کھاتی ہے، رات میں اپنے گھر چلی جاتی ہے، اس کا فطرہ کس پر؟ نہیں، اس کا فطرہ اس پر خود واجب ہوگا، آپ پر واجب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں اقبال بھائی بول رہا ہوں بمبئی سے، اقبال تیجی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو بخشش کے لیے ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے، کسی کی بھی بخشش کے لیے جو مرحوم ہے، تو اس کو کس طریقے سے اس کو بخشش کا کوئی طریقہ ہے، یا اگر ہم اس کا نام سوچ کے اگر اس کے بارے میں پڑھ لے اور پڑھ کے ادا کر دے تو وہ اس کو بخشش ہو جاتی ہے؟ یہ جاننا چاہتا ہوں، شکریہ۔ ہاں بھائی کا سوال مختصر کر دوں کہ ہم جو کسی کے لیے کچھ عمل انجام دیتے ہیں مرحوم کے لیے، اس کو کس طرح سے ہمیں بخشنا چاہیے؟ نیت اور ارادہ کافی ہے، یعنی انسان نے اگر نیت کر لیا کہ میں نے یہ عمل فلاں مرحوم کے لیے انجام دیا ہے، کافی ہے۔ البتہ اگر اپنے نیت کو، اپنے ارادے کو اور پختہ کرنا ہے تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے اس عمل کو کسی مقدس بارگاہ میں ہدیہ کرے اور پھر اس کا ثواب اپنے مرحوم کی خدمت میں پیش کر دے۔ یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ مثلا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے مقدس ترین اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ کرے اور پھر اس ہدیے کو اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھو۔ عمران خان، کولکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ سفر میں کتنے کلومیٹر پر قصر پڑنا ہے؟ کلکتہ سے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں سفر میں کتنے کلومیٹر پر نماز قصر ہو جاتی ہے؟ اس سوال کے 2 حصے بنتے ہیں۔ شاید ہمارے پوچھنے والے برادر کی مراد، میں دونوں واضح کر دوں کہ جن میں سے دونوں میں سے جو بھی مراد ہو، شاید پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کتنے کلومیٹر کے سفر کا قصد رکھتے ہوں کہ ہماری نماز قصر ہو جائے۔ اگر ہم 44 کلومیٹر کے سفر پہ نکل رہے ہیں یا 22 کلومیٹر کا سفر جانے کا ہو اور واپسی کا 22 کلومیٹر کا ارادہ ہو، کل ملا کر 44 کلومیٹر ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی نمازیں قصر ہو جائیں گی۔ یہ ایک معنی۔ شاید سوال کا دوسرا پہلو یہ نکل رہا ہے کہ مراد یہ ہو کہ ہم کتنے کلومیٹر تک چلے جائیں پھر ہم اپنی نمازوں کو قصر پڑھیں گے۔ قصد تو 22 کلومیٹر کا ہے۔ 22 کلومیٹر کے ارادے سے جیسے ہی ہم اپنے وطن سے باہر نکلے اور حد ترخص کراس کر لیا، یعنی اب اپنے شہر کی سرحد سے باہر نکل گئے، ابھی ہم کو جانا ہے 22 کلومیٹر، ابھی گئے تو 3-4 کلومیٹر ہی آگے۔ اب اگر ہم کو نماز ظہر، عصر یا عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو پھر ہمیں ان 3 نمازوں کو قصر کر کے پڑھنا ہے۔ تو میری بات مراد یہ ہے کہ حد ترخص کراس کر دینے کے بعد 22 کلومیٹر کے سفر پہ جانے والے انسان کی نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، چاہے اسی وقت پڑھ رہا ہو، چاہے 22 کلومیٹر پہنچنے کے بعد نماز قصر پڑھنے والا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم،
میرا سوال یہ ہے کہ میں مہوا بھاونگر سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی 9 سال سے پہلے صبح سے اس کے اوپر سارے واجبات ہو جاتے ہیں کہ 9 سال پورے ہونے کے بعد؟ میرا سوال یہ ہے، پلیز شکریہ، میرا جواب دیجیے۔ مہوا سے ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ لڑکی 9 سال قمری اسلامی 9 سال کی اگر ہو جائے اس وقت واجبات اس پر ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہو جاتے ہیں؟ یہ بعض ذہنوں میں 2 شبہے میں زائل کر دوں۔ پہلا شبہ یہ پایا جاتا ہے کہ 9 سال سورج کے مطابق نہیں، جبکہ ہمارے وہاں یہ جو 9 سال مکمل ہونے ہیں وہ قمری اعتبار سے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شمسی اور قمری ان دونوں اعتبار سے تقریباً 1 سال میں 10 دن کا فاصلہ ہو جاتا ہے، 3 سال میں 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے، تو 9 سال میں تقریباً 3 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے، تو 3 مہینے قبل یہ بچیاں اللہ کی بارگاہ میں اس لائق ہو جاتی ہیں کہ اپنی عبادتوں کو واجب طور پہ انجام دیں۔ دوسرا ایک شبہ ہمارے وہاں پایا جاتا ہے کہ 8 سال مکمل ہونے کے بعد اب جب 9واں سال شروع ہو گیا تو بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اب یہ نمازیں اس پر واجب ہو گئی ہیں۔ نہیں، نمازیں تب واجب ہوں گی، روزے تب واجب ہوں گے، شریعت تب اس پر عائد ہوگی کہ جب 9 سال قمری اعتبار سے مکمل کر لے، یعنی جس دن 9واں سال قمری اعتبار سے مکمل ہوگا اس دن کے بعد سے اب زندگی کے آخری لمحات تک یہ بچی اپنی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں واجب شکل میں انجام دے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، میں سید عرفان احمد بول رہا ہوں علی گڑھ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسے خدا دیتے ہیں کیا اگر اس کی شادی ہو جائے تو کیا اس کو اپنا فطرہ دینا اس کا فرض ہے یا ماں باپ کے جاننے کی کوئی بات نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج کل جو لوگ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یہ جمعہ مبارک، رمضان کا فرسٹ جمعہ، فورتھ جمعہ، تھرڈ جمعہ مبارک لوگ کر کے بھیجتے ہیں، یا اس کے بعد بھی لوگ جمعہ مبارک کر کے بھیجتے ہیں، یہ گناہ ہے کہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ کیسے؟ اللہ حافظ۔ اگر لڑکی کی شادی ہو جائے تو اس کا فطرہ شادی کے بعد ماں باپ پر ہے یا اس کے شوہر پر ہے؟ شادی ہونے کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے، کبھی اپنے ماں باپ کے گھر ہی پر رہ رہی ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کے گھر پر ہے تو اس کا فطرہ ماں باپ دیں گے، اور اگر شوہر کے گھر آ چکی ہے تو پھر اس کے شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا فطرہ ادا کرے۔ جو جمعہ مبارک کہا جاتا ہے، جمعہ بقیہ دنوں کی بنسبت سید الایام ہے، مبارک دن ہے، اللہ نے بابرکت دن قرار دیا ہے، اور اس دن کے خاص اعمال بھی اللہ نے قرار دیے ہیں۔ لہٰذا اگر جمعے کو اس حیثیت سے کہ بابرکت دن ہے مبارکباد دینا، اسلام میں پوری اس کی اجازت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو خود بابرکت مہینہ سرکار ختمی مرتبت نے قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، تو مبارک تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے، تو اگر اس کی مبارکباد دی جائے تو یہ عین اسلام اور اسلام کے مطابق ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، رئیس بول رہا ہوں مہاراج گنج سے۔ میرا سوال ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز میں صرف 3 وقت کی نماز میں بلند قرآن کے قرأت کیوں کیے جاتے ہیں، باقی 2 وقت میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اسلام میں، اس میں صبح اور ظہر مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں بلند آواز میں، بقیہ جو ہے ہم خاموشی سے کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ احکام اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، اور پھر مثلا اگر ہم یہ بات کہیں کہ یہ 3 نمازیں کیوں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، تو پھر آپ کا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیوں مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت کیوں ہے، صبح کی 2 ہی رکعت کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے خود قرار دی ہیں، اور اس کی حکمتیں بھی پروردگار جانتا ہے۔ بے شک۔ البتہ ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازوں کو اللہ نے بلند آواز سے پڑھنے کے لیے کہا ہے، روشنی میں پڑھی جانے والی نمازوں کو اللہ نے آہستہ سے پڑھنے کی اجازت دی۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، یہ میں 2 سوال
میرے ہیں. میں اڑیسہ جے پور سے بات کر رہا تھا. ایک تو راجستھان جے پور ہے اور آپ کو اس کا علم ہوگا, اور اڑیسہ میں بھی ایک جے پور ہے, بہت قدیم ہے. تو کیا ہے جاوید بھائی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں بھی کربلا ریسنٹلی گیا تھا, تو وہاں دیکھا کہ اذان کے بعد جو ہے نا, اذان کی دعا نہیں پڑھی جا رہی ہے, اس کے بدلے اللہم کل ولی کل حجر. میں اس سے پہلے بھی جب گیا تھا تو وہی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. اذان کے بعد والی دعا نہیں پڑھ کے جیسے اذان ختم ہو جاتی ہے اللہم کل ولی کل حجر یہ پڑھا جا رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, یہ سسٹم میں یہاں پہ آ کے بھی میں کیا کہ پیشوام کو بھی بولا, اور یا کہ مجھے تو آپس میں ہم لوگوں میں تھوڑا یہ ہو رہا ہے, کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ دعا پڑھنا بہتر, اذان والی دعا پڑھنا بہتر رہے گا یا اللہم کل ولی کل پڑھنا بہتر رہے گا؟ آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ نماز جیسے ختم ہو جاتی ہے, ہم لوگ ہاتھ مصابہ کر کے بسم اللہ ان اللہ پڑھ کے اللہم کل ولی کل حجت سب مل کے پڑھتے ہیں. بہت سی جگہ دیکھا, میں بنگلور گیا تھا وہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں, علی پور گیا تھا وہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور وشاکھاپٹنم گیا تھا وہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آندھرا پردیش میں, اور کئی جگہ حیدرآباد کے مسجدوں میں بھی یہی پڑھا جا رہا ہے. مگر ایک آدھ مسجدوں میں دیکھا ہے اللہم کے بدل وہ لوگ یا صاحب الزمان اجل علی ظہور الہی الہی اجل علی ظہور یا صاحب الزمان الہی الہی اجل علی ظہور بول کے یہ پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھنا بہتر رہے گا یہ اللہم کل ولی کل کری رہے گا؟ ایک یہاں کے پیش ماس کو بولے بھائی ایسا یہ چھوڑ کے اللہم کیوں نہیں, یہ دو کا مطلب ہی ایک ہی ہے شہنشاہ بولے, تو میں کنفیوز رہے گا پیش امام سے میں کیا آرگیومنٹ کروں. یہ جب زیارت پہ گئے تو وہاں یہ بہترین دعا جو ہے نا اذان کے بعد میں اللہم کل ولی پڑھی جاتی ہے. جی 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 دیکھیے, نماز سے پہلے اذان کے بعد دعا پڑھنا مستحب ہے. وہ مواقع کہ جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان میں سے ایک یہ موقع ہے. یعنی اذان کے بعد اللہ دعا قبول کر رہا ہے. تو اب ایسے موقع پر انسان کو دعا کرنی ہے. دونوں دعائیں, وہ دعا کہ جو اذان کے بعد معمولاً پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی معصورہ ہے, یعنی معصومین سے وارد ہوئی ہیں, اور دعائے اللہم کل ولی بھی معصوم سے وارد ہوئی ہیں. آپ جس بھی دعا کو پڑھیں دونوں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی انشاءاللہ. دوسرا ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت سی مساجد میں جہاں جماعتیں ہوتی ہیں وہاں جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو وہاں ان اللہ ملائکتہ کے بعد میں اللہم کل ولی پڑھا جاتا ہے, اور اکثر جگہوں پر جو ہے یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک یہ پڑھا جاتا ہے. دعائے عہد کے آخری فقرے کو تقریباً اپنی زبان پہ جاری کرنا, دونوں جملے, چونکہ ظاہر ہے کہ دعائے اللہم کل ولی یہ معصوم سے وارد ہونے والی دعا ہے, اور عجل علی ظہورک یہ دعا بھی تقریباً معصومین سے وارد ہونے والی دعا سے نکالا گیا فقرہ ہے. دونوں دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی مشکل. اصل بات یہ ہے کہ نماز کے بعد ہماری زبان پر ہمارے آقا اور مولا کا تذکرہ ہونا چاہیے. جی بے شک, تاکہ پتہ چلے کہ ہم جس عظیم شخصیت کے امامت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں ہم نے یاد رکھا اپنی نمازوں کے بعد. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا حضرت کے ظہور کی دعا جس انداز میں بھی کی جائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آگے بڑھیے. السلام علیکم, میں بریلی سے بول رہا ہوں. میرا نام ہے محمد حسن. مولا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو جمعہ الوداع ہوتا ہے, یعنی لوگ پڑھتے ہیں جمعہ ہوتا ہے لیکن ایک ساتھ جمعہ الوداع کہتے ہیں رمضان میں, مولا صاحب یہ کہاں سے, یعنی کس نے کیا؟ مولا صاحب ہمیں تفصیلات سے بتائیے, اس کا فضیلت کتنی ہے جمعہ الوداع کی. خدا حافظ. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں جمعۃ الوداع کی فضیلت کیا ہے؟ جمعۃ الوداع چونکہ قرآن ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے, اس دن جناب جابر نے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, اور اس دعا کو پڑھنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے. رسالت مآب یہ جملہ فرما رہے تھے کہ پروردگار اگر اس ماہ مبارک رمضان کو تو نے میری زندگی کا آخری رمضان المبارک قرار دیا ہے تو پھر مجھے اپنی رحمت کے حاصل کرنے والوں میں قرار دینا, اپنی رحمت سے دور رہ جانے والے افراد میں نہ قرار دینا. یہ دعا وارد ہوئی ہے, اور اسی دعا کی بنا پر تاکید ہے کہ جمعۃ الوداع جو ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے اس دن اس دعا کو زبان پر جاری کیا جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟
السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، شبنم۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو خواتین کے لیے، سیانے خواتین کے لیے جو اذان اور اقامت کا طریقہ ہے، کیا یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ اس کا پلیز طریقہ مجھے بتائیں، اور دوسری بات نماز نافلہ کی طرف روشنی ڈالیں۔ شکریہ۔ ہماری بہن فرما رہی، دو سوال ہماری بہن کے کہ خواتین کے لیے اذان اور اقامت یہ دونوں مستحب ہیں، واجب ہیں، کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پروردگار عالم نے خواتین کو بھی مکمل ثواب دیا ہے اگر وہ اذان اور اقامت کہے کہ اپنی نماز کا آغاز کرے۔ مردوں کے لیے بھی واجب نہیں؟ جی مستحب ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی مستحب، زینت ہے نماز کی۔ جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نوافل کے سلسلے میں ہماری بہن سوال، ہمارے وہاں پروردگار عالم نے ہر واجب نماز کے لیے کچھ نافلہ نمازیں قرار دی ہیں۔ نماز صبح کے لیے پروردگار نے 2 رکعت نافلہ کہ جو نماز صبح سے قبل ہے، اسی طرح سے نماز ظہر اور عصر کے لیے 8 رکعت نافلہ نماز کہ جو دونوں نمازوں سے پہلے پڑھی جائیں گی۔ جی۔ مغرب کے لیے پروردگار نے 4 رکعت نافلہ نماز قرار دی ہے کہ جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے 1 رکعت نماز عشاء کی نافلہ ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے گی، لیکن اگر بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہے تو 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اور 11 رکعت نماز شب، ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو 51 رکعت نماز بنتی ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علامت المؤمن 5، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ 51 یہ نمازیں 51 رکعت کے جو ایک مومن پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ التختم بالیمین، اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور اپنے سر کو سجدے کے موقع پر خاک پر رکھنا، یہ تیسری علامت قرار دی تھی۔ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ صرف یہ کہ پڑھنا بلکہ بلند آواز سے پڑھنا، یہ مومن کی علامت مولا نے بیان فرمائی۔ اور آخری علامت بیان فرمائی تھی زیارت الاربعین، یعنی 40 کے موقع پر، چہلم کے موقع پر سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زیارت کرنا۔ یہ 5 علامتیں ہیں کہ جن میں یہ 51 رکعت نماز کو بھی مومن کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد نصیر احمد، مالنا ڈسٹرکٹ۔ ہلو آواز آ رہا ہے آپ کو؟ ہلو یہ ہم نے جان بوجھ کے سوال لیا ہے، بارہا عرض کر چکے ہیں، لیکن شاید آپ نئے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ لائیو پروگرام نہیں ہے، ریکارڈڈ پروگرام ہے۔ جب آپ کا ٹیلی فون بیپ کے بعد لگ جاتا ہے تو آپ بیپ کے بعد میں صرف اور صرف اپنا سوال درج کیجئے۔ آپ جتنی بار بھی ہیلو کریں گے، مشین وہاں موجود ہے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بار بیپ بج گئی، سوال درج کیجئے، سوال ختم ہوا، ٹیلی فون رکھ دیجئے، انشاءاللہ سوال ہم تک پہنچ جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، میرا نام ہے سخاوت علی اور میں ناگپور سے بول رہا ہوں۔ میں تھوڑا نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ نماز تو ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں، ایک ہمارے بھائی ہے نماز 5 وقت سے پڑھتے ہیں، باپ بیٹے، لیکن ان کا کام یہی ہے کہ دوسرے کو ستانا اور بے ایمانی کرنا اور دوسرے کی سامان لے لینا۔ اس کے بارے میں ہم کو بات کرنا ہے۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں اور بے ایمانی بھی کرتے ہیں، دوسرے کا مال بھی غصب کرتے ہیں، اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشا سے، یہ فحش چیزوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ منکر، ان برائیوں سے کہ جو پروردگار عالم نہیں پسند کرتا۔ تو اس کے معنی ہے کہ نماز برائیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر برائیاں ہیں تو پھر نماز نہیں ہے، صرف اٹھک بیٹھک ہے۔ لہٰذا نماز پڑھنے والے کو خود کو برائیوں سے روکنا چاہیے، کم از کم یہی سوچتے ہوئے کہ میں کچھ دیر پہلے ابھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، تو اگر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو پھر اس وقت مجھے اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، ان سب کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ پروردگار اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو مخلصانہ ہو۔ خلوص کے ساتھ آپ انجام دی گئی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ امجد پونے سے، اور میرا کوشچن ہے کہ کیا حجام میں جائز ہے جس میں ایک ویکیوم کے ذریعے سے پیٹ میں سے خون نکالا جاتا ہے علاج کے لیے، تو کیا حجام اسلام میں جائز ہے؟ ہمارے بھائی پوچھا حجامہ جو ہے اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ جی اس کا تاریخ میں تذکرہ بھی فسد کھلوانا جو زمانے میں رواج تھا اس کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ ہمارے وہاں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबारक अली है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोजा रख के दुकानदारी में अगर मैं कुछ झूठ बोलूँ तो ये जायज़ है या नहीं है? आगा, झूठ तो गुनाह कबीरा है और रोज़ा रख के झूठ बोले तो इंसान। रोज़ा अल्लाह की खुशनुदी के लिए है और इसीलिए हमारे वहाँ रवायतों में वारिद हुआ है कि रोज़ा सिर्फ पेट के रोज़े का नाम नहीं है, आँखों का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनका ये अलग अलग रोज़ा है। ज़बान के रोज़े के लिए बयान किया गया है कि ज़बान का रोज़ा ये है कि इंसान गाली न बके, इंसान झूठ न बोले, इंसान गीबत न करे, इंसान फसाद ज़बान से न फैलाए, यानी वो सारी बुराइयाँ कि जो अल्लाह को नापसंद हैं उन सारी बुराइयों को ज़बान से न अंजाम दे, ज़बान का रोज़ादार शुमार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला साहिल क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद राशिद अब्बास हुआ, मैं पटना का रहने वाला हूँ और मुझे ये जानना है कि मेरा सवाल ये है कि बड़े बड़े आलिमों से, उलमा से मैंने ये सुना है कि रमज़ान में शैतान जो है वो कैद कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि माह रमज़ान मुबारक में भी बहुत सारे लोग जो है रोज़ा नहीं रखते हैं, वो मतलब इतनी बुरी हरकतें हैं, वो सारा वो कुछ करते हैं, मुसलमान होने के बावजूद भी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर इन्हें कौन बचाता है? बस यही मेरा सवाल है, शुक्रिया। शैतान जब कैद होता है तो ये इस तरह के गुनाह क्यों करते हैं? मैं मामूलन इसके लिए एक मिसाल देता हूँ कि जाहिर है कि हम लोग ट्रेन से जब सफ़र करते थे एक ज़माने में, तो अगर आप उस ज़माने में देखें, अभी भी जिन दो शहरों के दरमियान कभी कभी ऐसा होता है जब जोन चेंज हो जाता है तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी से इंजन चल रहा है, ये 1-1.5 किलोमीटर तकरीबन ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बीच में जोन चेंज हो गया, इस जोन और उस जोन के दरमियान फासला 1 किलोमीटर का मसलन, लेकिन ट्रेन वहां से आ रही है, ये जहां के ऊपर बीच में वायर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ रही है, फिर भी ट्रेन रुकती नहीं है, वो दौड़ती हुई जाके अगले जोन से अटैच होकर वहां की लाइट लेके आगे बढ़ने लगती है। होता क्या है, वो जो स्पीड से ट्रेन चली आ रही है वो स्पीड मुतासिर भी नहीं होती, शायद अंदर बैठा हुआ इंसान मुतवज्जे भी ना हो कि बीच में दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और वो जाके अगले इलेक्ट्रिसिटी के पोल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी वो आगे बढ़ गई ट्रेन। हुआ क्या, वो स्पीड ने यहां से वहां तक बगैर लाइट के उसको पहुंचा दिया। वही सूरत हाल यहां भी होती है। माह शाबानुल मुअज्जम तक इतने गुनाह कर चुका इंसान कि अब वो उसी स्पीड से माह मुबारक रमज़ान में भी आगे बढ़ा और माह रमज़ान के ख़त्म होते होते फिर वही हुआ कि शव्वालुल मुकर्रम में फिर शैतान आज़ाद हो गया, फिर वही सारे काम हो गए। तो 11 महीने तक गुनाहों को इतना ज़्यादा इंसान ने अंजाम दिया कि माह मुबारक रमज़ान आया, रहा, गुजर गया, उसको पता भी नहीं चल पाता। तो शैतान यकीनन मुक़य्यद रहता है, लेकिन इंसान तो मुक़य्यद नहीं है, वो अपनी आदतों के मुताबिक गुनाहों में डूबा रहता है और फिर अगले शव्वाल के आने के बाद फिर गुनाह करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। यूसुफ नकी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है जनाब कि ये जो खुम्स है, खुम्स का सहमे इमाम जो है आधा हिस्सा, तो क्या ये हम जब इंशाअल्लाह करबला जाएंगे तो मौला मासूमों के रोज़े पर हम ये डाल सकते हैं? खुम्स का सहमे इमाम, सहमे सादात तो अपने गरीब रिश्तेदारों को देंगे जो सैयद हैं और वहाँ मौला के रोज़ों पर जा करके पैसे डालते हैं। तो ये खुम्स का जो है सहमे इमाम, ये हम मासूमों के जो हमारे रोज़े हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम, वहाँ हम डाल सकते हैं ये? क्या हम सहमे इमाम बगैर मरजाए तकलीद की इजाज़त के कहीं और भी, हाँ वो मासूमीन के मज़ार मुक़द्दस क्यों ना हो, वहाँ खर्च कर सकते हैं? ये अहले बैत अतार का करम है कि उन्होंने अपने सहम को, अपने हिस्से को भी अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय मुमिनीन के दरमियान खर्च करने की इजाज़त दी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब अगर हमें इख्तियार दे दिया जाए तो हम जहाँ पाएँ खर्च कर जाएँ, शायद गलत इस्तेमाल हो जाए। लिहाजा इतनी बीच में कैद करार दी कि तुम इस सहम इमाम को मुमिनीन के दरमियान खर्च करो, मुमिनीन के रिफाह के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अपने मर्जा से इजाज़त लेकर। तो हम अपने मर्जा तकलीद से इजाज़त लें, जिन जगहों पर इस्तेमाल करने की उन्होंने इजाज़त दी है उन्हीं जगहों पर सहम इमाम को इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का सवाल देखते हैं क्या है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं मुंबई से मुमरा से शिरीन बोल रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि बहुत साल पहले हमारे बड़े भाई लापता हो गए, तकरीबन 6 साल हो गए और उनकी कोई खैर खबर नहीं है और हम लोगों ने काफी बार उनको ढूंढवाने की कोशिश करी पर वो मिले नहीं। और अब इधर तकरीबन 1 महीने से लगातार मुतवातिर ख्वाब आ रहे हैं क्योंकि हमारे वालिद साहब का भी इंतकाल हो चुका है और वालिद साहब अपने साथ उनको लेके आते हैं और ये कहते हैं कि अब ये उस दुनिया में नहीं है, लिहाजा आप लोग जो है इनकी जो नजर नियाज है वो कर दें। तो मेरा सवाल मौलाना साहब से है कि इस सूरत में हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लीज बराए मेहरबानी हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि हम लोगों को नजर और नियाज कर देनी चाहिए। खुदा हाफिज। भाई 6 साल हो गए गुमशुदा हैं, बसत कोशिशों के बावजूद नहीं मिल रहे हैं, अब उनका क्या फातिहा वगैरह इसाले सवाब किया जा सकता है? आप उनके लिए इसाले सवाब करने के सारे जितने भी ज़राए हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर एडवोकेट है, मेरठ का रहने वाला हूँ। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए नमाज पढ़ रहे हैं और उसमें रिया खारिज हो जाए तो रिया खारिज के बाद वजू होना जरूरी होती है। वजू होती है हाथ, चेहरा और पैरों की, तो जो जगह खतरनाक है उससे मुतालिक जरा सा बताइए कि जहाँ से रिया खारिज हुई है उसकी तारत भी नहीं हुई, तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। इस तरह से कौन सी निजात मतलब जहाँ से जो नजीस जगह है उसको तो नहीं कराएगा, वजू मतलब हुई है, तो इस पर जरा सा रोशनी डाल दें। देखिए, मैं ये बात अर्ज करूं कि अपनी बात का यानी बिरादर की बात का जवाब देने से पहले देखिए, आज के दौर में तो ये बात समझना ज़्यादा आसान है जी। इंसान के घुटने में दर्द हो रहा हो जी, तो घुटने के दर्द के मौके पे डॉक्टर जो दवा देता है वो दवा खाई जाती है, मुंह से जाती है, शिकम में गुजरती है गले से। जी। घुटने का तो कोई दखल ही नहीं है। जी बेशक। लेकिन हम जानते हैं कि ये शिकम में जाने के बाद अब कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत से ये घुटने तक पहुंचने वाली है। जी। दिमाग में दर्द हो रहा है, मुंह से दवा खाई जा रही है। कान में दर्द हो रहा है, मुंह से दवा खा रहे हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस जगह मुश्किल हो उसी जगह पर इलाज किया जाए। इलाज के लिए मुख्तलिफ जराए होते हैं। अब आइए असल बात की तरफ ले आऊं। एक तहारत होती है जो जिस्मी होती है और एक तहारत हुक्मी होती है। ये जो तहारत है जो तयम्मुम की शक्ल में है या वजू की शक्ल में है या गुस्ल की शक्ल में, ये हुक्मी तहारत है। जी। यानी वही काम हम बाथरूम में करके नहा के बाहर निकले हैं, लेकिन गुस्ल नहीं शुमार होगा जब तक कि नीयत शामिल करके खास अंदाज से ना जाए। फर्क क्या है दोनों में? फर्क वही नीयत का और तरीक़े कार का है। तयम्मुम मिसाल के तौर पे मैं अर्ज करूं, तयम्मुम का क्या रिश्ता है इंसान के उन आज़ा से कि जिनकी बिना पर तयम्मुम टूटता है या वजू बातिल होता है? तो अगर हम दोनों के दरमियान रिश्ता ढूंढेंगे तो जाहिर बज़ाहिर रिश्ता हमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा हमें यह समझना चाहिए कि उस रियाह की बिना पर वजू टूटा है और अल्लाह ने कहा है कि अब दोबारा तहारत हुक्मी को हासिल करने के लिए तुम्हें वजू करना होगा। तहारत ये हुक्मी है, न ये कि तहारत वज़ई जिसको जिस्मी कहा जाए वो सूरत हाल है। शरीयत के मामलात में अक्ल की दखालत को इस तरह से हमारा शामिल करना अक्ल को कि मेरी अक्ल में बात समा जाए, ये इसकी गुंजाइश परवरदिगार ने करार नहीं दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल को लेते हैं। किसका सवाल है? जनाब, मेरा नाम मोहम्मद जफर बेटी है, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि सूरह इन्ना अनज़लना में जो आता है मतलाइल फज्र आखिर में, तो ये कौन से वक्त है? मतलाइल नमाज सुबह की अजान के वक्त तक माना जाए या सुबह नमूदार होने के वक्त तक को माना जाए? ये जरा सा मुझे तो की वजाहत फरमाए मौलाना आप। शुक्रिया जनाब का। हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं मतलाइल फज्र से क्या मुराद है? जी, अभी मैंने देखा है तो उज़्मा गैसी हफ़िज़ुल्लाह ताला से पूछा गया था कि शब कद्र का आखिरी हिस्सा तुलुए फज्र है या तुलुए आफ्ताब है? तो उन्होंने वहां पर ये बात लिखी है कि तुलुए फज्र है, यानी नमाज सुबह का अव्वल वक्त वही मतलाइल फज्र है। और उसी से मुराद ये है, उसी के सिलसिले में कुरान मजीद ने ऐलान किया है कि ये मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। तो जो वक्त करार दिया गया है वो तुलुए फज्र का वक्त करार दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं संभल से शब्बरा खातून बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने तैयार की जो नमाज जुम्मे में पढ़ी जाती है
ये उन्हीं के नाम से क्यों मंसूब हुई? अच्छा, खुदा हाफिज जावेद भाई और मौलाना साहब को मेरा सलाम। कि जाफर तैयार की जो नमाज है उनके नाम से क्यों मंसूब? जिस तरह से दुआए कुमैल सरकार अमीरुल मोमिनीन की तालीम करता है, लेकिन ये अहले बैत अतार का करम दुआ अबू हमज़ा सुमाली जी तालीम फरमाई है हमारे चौथे इमाम ने, लेकिन जिसको तालीम की उन्हीं के नाम से मशहूर हो गई। सरकार रिसालत माब ने जनाब जाफर तैयार को जो नमाज तालीम फरमाई वो उन्हीं के नाम से मशहूर है और नमाज जाफर तैयार के नाम से शोहरत है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरावती से बात कर रहा हूँ सर। मेरा सवाल है कि क्या बेल्ट, अपने जो चमड़े का बेल्ट आता पट्टा, वो बांध के नमाज पढ़ सकते हैं अपन, तो कबूल होंगी क्या नहीं? ये सवाल है मेरा सर। सलाम अलैकुम। चमड़े का बेल्ट, चमड़े का रिस्ट वॉच, इसको पहन के क्या नमाज हो सकती है? जी, आयतुल्लाह रिज़वान आग़ासिस्तानी ने इजाज़त दी है कि अगर हमें ज़बीहे का यकीन है या ज़बीहे के बारे में शक है तो फिर ऐसी बेल्ट को इस्तेमाल करते हुए नमाज पढ़ी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इसी के साथ हम जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से वक्फे पे। बहुत मुख्तसर होता है वक्फा, लेकिन इसके दरमियान जो बातें बताई जाती हैं बहुत कारआमद होती हैं। आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।